اللہ تعالیٰ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھن سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے غم ہی سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، میں محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ انسان اگرچہ ایک جانور ہے، لیکن اسے سچ مچ کا جانور بنتے دیر نہیں لگتی۔ انسانی رشتوں کی بے حسی اسے بالآخر ایسا بنا دیتی ہے۔ اگر رشتے نفس کو ٹھیس پہنچے تو انسان ہر محبت سے ماورا ہو جاتا ہے۔ دانش مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ارد گرد چھوٹے چھوٹے کان ہوں تو منہ سے بڑی بڑی باتیں نہ نکلے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کی گندگی کو بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ جو اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ مصیبت سے تھک کر بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں، آنے والی مصیبت کو تھکا دینے کا نام صبر ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو یقین مانے آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ زندوں کی تعریف کرنا ہمارا دستور نہیں ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، بلکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتی ہے۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ عزت نفس انسان کی روٹی، کپڑے اور مکان سے بھی بڑی ضرورت ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے دوسروں سے جلتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا توق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ من پسند شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ دوستی جتنی زیادہ پرانی ہوگی اتنی زیادہ طاقتور ہوگی۔ دنیا کا سب سے اچھا اور منافع بخش کام کم بولنا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر، تب تم اسے التوا پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تب تم اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے، تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔
جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے حسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔